جانی میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمائی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسجدوں کو سجایا نہ جائے گا۔ مسجدوں کو سجانا، نقش و نگار کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور کا فرمان ہے، جب مسجدوں کو نقش و نگار کیا جانے لگے، قرآن مقدس کو سونے کے ذریعے سے تحریر کیا جانے لگے، سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے۔ حضور پاک صاحب الاولیاء کی اس فرمان پر غور کریں تو آج ہمیں یقیناً یہ علامت بھی ہمارے درمیان موجود دکھائی دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مساجد تو بنائے جا رہے ہیں، الحمدللہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے، مگر اخلاص شرط ہے۔ مسجد جب بنائی جا رہی ہو تو عبادت ہی کے لیے بنائی جائے۔ مسجد کا تعمیری کام جب مکمل ہو جاتا تو بسا اوقات اب اس میں نقش و نگار جب کیے جا رہے تھے تو وہ نقش و نگار صرف دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ فلاں مسجد والوں نے 25,000 کا جھومر لگایا ہے، ہم 50,000 کا جھومر اپنی مسجد میں لگائیں گے۔ فلاں مسجد میں 1 لاکھ کا مائک سیٹ ہے، ہم اپنے مسجد میں 1.5 لاکھ کا مائک سیٹ لگائیں گے۔ فلاں مسجد میں ایسا رنگ کیا گیا، ہم اپنے مسجد کو ایسا رنگ دیں گے۔ تو اب یہاں پر عبادت مقصود نہیں، یہاں پر دکھاوا مقصود ہے، یہاں پر فقر مقصود ہے، لوگوں میں ایک نام مقصود ہے۔ فلاں نے ایسے ٹائلس لگائے، ہم ایسا ٹائلس لگائیں گے، فلاں نے ایسی تعمیر کی، ہم ایسی اپنی مسجد کو بنوائیں گے۔ تو اب یہاں پر مسجد بنانے کا مقصد خدا کی بندگی نہیں بلکہ ایک دوسرے میں نام کمانا ہے، فقر کمانا ہے۔ حضور پاک صاحب الاولیاء کا یہ فرمان کہ قیامت کے قریب میں مسجدوں کو نقش و نگار سے مزین کر دیا جائے گا، تو یقیناً آج دیکھیں جو نئے مساجد بنائے جا رہے ہیں عموماً ان مساجد کا یہی معاملہ ہے، طرح طرح کے رنگین نقش و نگار وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ کہ مسجد کے متعلق فقہاء کا یہ فرمان ہے کہ مسجد کی چھت مضبوط ہو، فرش مضبوط ہو تو بس کافی ہے، اس کے لیے زیادہ محراب کے لیے یا دیگر دیواروں کے لیے نقش و نگار کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ حضور پاک صاحب الاولیاء کا یہ فرمان کہ قیامت کے قریب میں مسجدوں کو سجایا جائے گا مگر مسجدیں ویران ہوں گی، تو آج یقیناً ہم دیکھیں مسجد تو عالی شان بنائی جا رہی ہے مگر پڑھنے والوں کی تعداد دن بدن گھٹتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہے۔ سرکار دو عالم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، قیامت کے قریب میں لوگ مسجدوں سے گزریں گے مگر اس میں نماز ادا نہیں کریں گے۔ آج اس حدیث پر بھی اگر ہم غور کریں تو یہ حدیث بھی مکمل ہمارے زندگانی میں آج عمل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یعنی کہ یہ علامت بھی ہمارے زندگانی میں واضح طور پر نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آج کئی ایسے مسلمان موجود ہیں جو مساجد میں آتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، کبھی پانی پینے کے لیے آتے ہیں، کبھی آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی مسجد کے طہارت خانے کو استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر جب اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، ایسے وقت میں مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، یا بسا اوقات مسجد کے طہارت خانے سے نکل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، بسا اوقات نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر انہیں اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اس وقت سجدے کرنے کے رب نے توفیق نہیں دیتا۔ وہ مسجد کو محض استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے بیت القلعے، کبھی طہارت خانے، کبھی وضو خانہ، کبھی پانی، تو کبھی مسجد کے فیان، کبھی کرنٹ، آرام سے سو رہے ہیں خدا کے گھر میں، مگر خدا کے گھر میں بندگی کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ یہ علامات بھی آج یقیناً ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان کہ قیامت کے قریب میں مسجدوں کو زیارت گاہ بنا لیا جائے گا، اس سے راستہ بنا لیا جائے گا۔ آج دیکھیں کئی لوگ بس اوقات بڑی بڑی عالیشان مساجد کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ فلاں مقام کی بڑی مسجد بڑی شاندار ہے، دیکھنے کے لیے تو جاتے ہیں مگر نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں۔ حضور پاک کا یہ فرمان کہ قیامت کے قریب میں مسجدوں کو راستہ بنا دیا جائے گا، تو اگر ہم غور کریں تو یہ علامت بھی آج یقیناً ہمارے اندر دکھائی دے رہی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ علامت بھی قیامت کی ظاہر ہو چکی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان کہ قیامت کے قریب میں مسجدوں کو راستہ بنا دیا جائے گا۔ آج کتنے ایسے مساجد ہیں سڑک پر ہونے کی وجہ سے ان مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، حکومت کی وجہ سے مسجدوں کو وہاں سے گرا دیا گیا، دوسرے مقام پر مساجد کو بنا کر دیا گیا، مگر وہ مسجد جو کئی بھی سڑک کی راہ پر تھی، بیچ راہ پر تھی، اسے اب شہید کرنے کے بعد وہ محض راستہ بن گیا ہے، وہاں پر کوئی نماز ادا نہیں کی جا رہی ہے۔
تو حضور کا یہ فرمان کہ قیامت کے قریب میں مسجدوں کو راستہ بنا دیا جائے گا، لہٰذا یہ علامت بھی آج مکمل ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتنے مساجد کو شہید کر کے راستہ بنا دیا گیا، نہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نہ وہاں سجدے ادا کیے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں صاف طور پر کھلی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول پاک صاحب الاولاق نے